بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم اور تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم به اس میں جو تم چھیڑ خانی کرو، من خطبت النساء عورتوں کے پیغام میں، او اکننتم فی انفسکم یا چھپاؤ اپنے دلوں میں، علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کو معلوم ہے کہ تم عن قریب ان کو یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا لیکن ان سے چھپ کر وعدے نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ تم کوئی بات کہہ دو مناسب، ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور نکاح کی گرہ کو پکا نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ کتاب اپنے وقت تک پہنچ جائے، یعنی عدت پوری ہو جائے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ پس اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور یہ یقین رکھو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ کہ بے شک اللہ مغفرت کرنے والا حلیم ہے، بردبار ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اگر کوئی عورت عدت وفات میں ہے، اس کا شوہر فوت ہوا ہے اور اس عورت کی عدت چل رہی ہے جو 4 مہینے اور 10 دن ہے، جیسا کہ کل بتلایا تھا، تو ایسی صورت میں، اس حالت میں اگر کسی آدمی کا ارادہ یہ ہو کہ اس خاتون سے شادی کرے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ صراحتاً اس سے کہہ رہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گا عدت کے بعد، تو قرآن اس سے منع کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی حکمت یہ بتلائی گئی ہے کہ ابھی اس کا شوہر فوت ہوا ہے اور وہ حالت غم میں ہے، ایسے موقع پر اگر اس آدمی کی طرف سے اتنی جلد بازی کی جائے گی تو اس سے بظاہر یہی بات ثابت ہوگی کہ یہ انتہائی لالچی اور مفاد پرست انسان ہے، کہ ابھی اس کے شوہر کی قبر کی مٹی سوکھی نہیں اور اس کو شادی کی سوجی اور اس نے جا کر شادی کا پیغام دے دیا۔ اور اگر یہ جلد بازی اس عورت کی طرف سے ہو تو اس کو تو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن تک غم کا اظہار کرے، سوگ کا اظہار کرے، تو اگر اس کی طرف سے یہ جلد بازی ہو اور اس طرح کے وعدے اور پیمان ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ بڑی بے وفا ہے، یعنی اس نے وفاداری کا اتنا حق بھی ادا نہیں کیا کہ عدت کا انتظار کرتی، اور جب عدت پوری ہو جاتی تو اس کے بعد یہ اپنے معاملات آگے بڑھاتی۔ تو یہ دونوں طرف سے، اگر مرد کی طرف سے ہو تو اس میں اس کی طرف سے لالچ اور خود غرضی اور مفاد پرستی یہ پوشیدہ ہے، اور اگر عورت کی طرف سے ہو تو یہ بے رخی اور بے وفائی کی طرف یہ اس کی نشانی ہوتی ہے، جو عورت کے لیے مناسب نہیں ہے، تو دونوں کو منع کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی اس عورت سے شادی تو کرنا چاہتا ہے جو عدت میں ہے، اور یہ آدمی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے عدت کے بعد، اور شریعت نے کہہ دیا کہ صراحتاً آپ شادی کا پیغام نہیں دے سکتے، تو وہ کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر قرآن جو اجازت دے رہا ہے، اِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور اسی طرح فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ ان کی قرآن نے اجازت دی ہے، اور تیسری صورت او اکننتم فی انفسکم، یہ 3 صورتیں ہیں۔ یا تو یہ کہ پیغام دے دو لیکن صراحتاً یہ نہ کہو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مثلاً یہ کہہ دو کہ میں تم جیسی کسی شریف عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں اشارتاً، یا اس طرح اشارے کنائے میں کوئی پیغام دے دو جس سے وہ عورت سمجھ جائے، اس کو تعریض بھی کہتے ہیں، یعنی اشارے کے ذریعے سے پیغام پہنچانا، اور اسی کو قول معروف بھی کہتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے جائز ہے، قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے۔
اور یہ کہ زبان سے کچھ بھی نہ کہو لیکن دل میں ارادہ کرو کہ جب اس کی عدت پوری ہوگی تو میں اسے شادی کروں گا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو تم کوئی مناسب بات کہہ دو، اس کی بھی اجازت ہے۔ تم کوئی اشارے کنائے میں بات کہہ دو، اس کی بھی اجازت ہے، جس سے وہ عورت سمجھ جائے کہ یہ میرے ساتھ عدت کے بعد شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور تم اپنے دل میں یہ ارادہ کرو کہ میں نے اس کی عدت کے ختم ہونے کے بعد اس سے شادی کرنی ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن ایک چیز کی اجازت نہیں ہے، اور وہ یہ کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، کہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ صراحتاً تم جا کے کہہ دو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یا عدت کے دوران ہی شادی کرنا چاہو، یہ دونوں صورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، قرآن اس سے منع کر رہا ہے۔ عدت کے دوران تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو۔ اگر ابھی عدت چل رہی ہے اور کوئی آدمی اسی عدت کے دوران کسی عورت سے نکاح کرے تو اس نکاح کا کرنا اور نہ کرنا یہ دونوں برابر ہے، اس نکاح کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس طرح بغیر نکاح کے زنا کہلاتا ہے، اسی طرح عدت کے دوران شادی کرنا یہ بھی زنا کہلاتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں، یہ بہت حساس چیز ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ عدت کے دوران نکاح کا اعتبار ویسے بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ یہاں پر یہ منع کیا جا رہا ہے کہ صراحتاً تو بات بھی نہ کرو، اور عدت کے دوران تو نکاح کا تصور بھی نہ کرو۔ ہاں، جب وقت ختم ہو جائے تو پھر چونکہ اللہ کو بھی تمہاری کمزوریاں معلوم ہیں کہ جب تم اس میں انٹرسٹڈ ہو اور تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو یقیناً تمہارے دل میں اس کے خیالات بھی آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو تمہاری یہ کمزوری معلوم ہے، لیکن اللہ اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ تمہاری ضرورت ہے۔ آخر میں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ عدت کے ختم ہونے کا انتظار کرو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو خیالات آتے ہیں، جو پروگرام بنتے ہیں، جو پلان ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سب جانتا ہوں۔ اب جب اللہ سب جانتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے ڈرو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پروگرام تو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں، اس طرح کے پلان بھی ہم بناتے ہیں، اس پر اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، میرا تمہیں نہ پکڑنا یہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں بخشش والا ہوں، میں مغفرت کرنے والا ہوں، اور میں بردبار ہوں، میں حلم سے اور بردباری سے اور چشم پوشی سے کام لیتا ہوں۔ اگر میں نے اس طرح تمہیں پکڑنا شروع کر دیا تو پھر تمہارے لیے تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم غلطیوں سے باز آ جاؤ اور نیکیوں کو اپنانے والے بن جاؤ۔ اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ یہ معاملات کرتا رہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے معلوم نہیں، معلوم تو ہے، لیکن میں اپنی مغفرت اور اپنے حلم کا معاملہ تمہارے ساتھ کرتا رہتا ہوں تاکہ تمہیں اور موقع ملے اور آگے جا کر کہیں تم توبہ کرو اور اس طرح کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔